अस्सलाम वालेकुम नादरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस नशस्त में हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के साबिक़ वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब, जो कि अपनी आइनी मुद्दत पूरी किए बग़ैर इमरान ख़ान साहब की एक हुक्म पर असम्बली टूटने के बाद या हुकूमत से दस्तबरदारी के बाद साबिक़ वज़ीर आला बन गए हैं। स्वास्थ्य से ताल्लुक़ रखने वाले महमूद ख़ान साहब का कोई सियासी कैरियर नहीं है। जब वो कुछ अरसे या कुछ साल पहले तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे थे, तो उस वक्त उनकी शनाख्त या उनकी जो शोहरत थी वो स्वात के तहसील मटा के इलाके मटा ही तक महदूद थी। किसी भी लेवल पर उनकी फैमिली का कोई बड़ा बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा। जिस तरह बाकी लोग छतरी से उतरे, बहुत से लोगों की किस्मत जाग गई, उसी तरीके से 2013 के इलेक्शन में जब अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी के लिए मिलिटेंसी के बायस हिलना जुलना, हरकत करना, कैंपेन चलाना मुश्किल हो गया था, एक टिकट उनको भी दिया गया। इलेक्शन लड़े, साबिक़ सूबाई वज़ीर और ANP के मौजूदा सिल्ली सदर अयूब खान अशाड़े से। इसलिए वो जीत गए कि अयूब खान अशाड़े की फैमिली में बहुत से लोगों को शहीद किया गया था, उन पर हमले किए गए थे और उनके लिए बाद दूसरे कैंडिडेट्स की तरह स्वात के अंदर या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कैंपेन चलाना मुश्किल ही नामुमकिन था। दूसरी बार भी जब 2018 के इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो गई, कैंपेन शुरू हो गई, तब भी उनका मुकाबला अयूब खान अशाड़े से था। जिस तरह इनको सहूलतें हासिल थी, जिस तरह ये आसानी के साथ हुकूमत या वज़ीर रहने के बाद अपनी कैंपेन चला सकते थे, उतनी ही पाबंदियाँ अयूब खान अशाड़े पर भी आयद थी। उनको कैंपेन चलाने की फिर भी सहूलत मैसर नहीं थी। एक बार फिर जीत गए। पिछले हुकूमत में ये काबीना के वज़ीर थे परवेज़ खटक साहब के, और ये वाहिद वो मिनिस्टर रहे थे उनकी कैबिनेट में जिनकी वजारत में 4 बार इस वजह से तब्दीलियाँ की गई कि कोई भी महकमा इनसे बतौर वज़ीर ठीक से चलाया नहीं जा रहा था। अजीब किस्म का माहौल है, अजीब किस्म की इमरान खानी है, उनके अपने क्राइटेरियाज है, अपनी मेरिट और डिमेरिट्स हैं। जिस वज़ीर को 4 बार परवेज़ खटक साहब ने तब्दील किया था कि उनसे वजारत नहीं चलाई जा रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपस की चपकलश के बायस, इख्तलाफात और ग्रुपबंदी के बायस उसी बंदे को खैबर पख्तूनख्वा जैसे नाजुक, हसास और अहम सूबे का वज़ीर आला बनाया गया। इसमें खैर कोई हैरत की बात नहीं है कि अगर पंजाब जैसे सूबे में उस्मान बुज़दार को बनाया जा सकता है, तो महमूद ख़ान साहब तो फिर भी उनसे बहुत बेहतर थे कि नाअहल ही सही, नाकाम ही सही, मगर इससे पहले MPI भी रह चुके थे और वज़ीर भी रह चुके थे। उसके बाद क्या हुआ आप सब लोगों को पता है। ये पाया था कि कुछ अरसा ये वजारत करके वज़ीर आला रह कर हैंड ओवर करेंगे अपनी वजारत एक डील के मुताबिक, एक कमिटमेंट के मुताबिक आतिफ खान साहब को, जो कि कैंडिडेट थे उस वक्त वजारत आला के। बाद में अजीब किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई। जो आज़म खान साहब और उनके ग्रुप के लोग थे, या आज़म खान साहब का जो इन्फ्लुएंस था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उसके नतीजे में महमूद ख़ान साहब इसलिए वज़ीर आला बने रहे कि बहुत सी चीज़ें बनीगाला की या तहरीक इंसाफ की, इवन प्राइम मिनिस्टर हाउस की, वो चल रही थी, वो डील हो रही थी, निपटाई जा रही थी CM हाउस पेशावर से। किसी को शक नहीं है, उस पर बात बाद में करेंगे भी, कि शहाब अली शाह साहब और इस किस्म के लोग जो बिठाए गए थे, उन्होंने ही महमूद ख़ान साहब की हुकूमत को न सिर्फ चलाया बल्कि करप्शन की रिकॉर्ड भी तोड़ डाले। गवर्नेंस की हालत महमूद ख़ान साहब की ये रही कि उनके दौर में सबसे ज़्यादा चीफ सेक्रेटरी तब्दील किए गए, गालिबन 4 या 5। उनके दौर में सबसे ज़्यादा सेक्रेटरीज तब्दील की गए और उनकी तादाद बनती है 24 या 28। उनके दौर में सबसे ज़्यादा IGPs तब्दील किए गए, उनकी तादाद भी 4-5 बनती है। न कोई कारकर्दगी, न कोई अहलियत, न कोई बैकग्राउंड, मगर एनी हाउ
کوئی مسئلہ نہیں ہے، عثمان بزدار ہو سکتے تھے تو محمد خان صاحب کیوں نہیں ہو سکتے تھے؟ صوبے کو معاشی بدحالی کی اس حالت تک پہنچایا پرویز خٹک صاحب اور اس کے بعد محمد خان صاحب نے کہ اس وقت خیبر پختونخوا پر جو قرضہ ہے وہ 900 ارب سے زیادہ ہے۔ کوئی بھی ایک پروجیکٹ محمد خان صاحب نے شروع نہیں کیا، جو شروع کیے کروڑوں اربوں کما کر اس کو بند کیا۔ بی آر ٹی کی اگر بات کرتے ہیں یا سوات ایکسپریس وے کی بات کرتے ہیں یا ایک دو اور پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں تو ان کا آغاز پرویز خٹک صاحب نے کیا تھا، محمد خان صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اربوں روپے کا قرضہ کس طرح چڑھا اس پر بعد میں لوگ کام کریں گے۔ جس طرح سیکٹری تبدیل کیے گئے، جس طرح آئی جی پیز تبدیل کیے گئے، جس طرح چیف سیکٹری تبدیل کیے، اسی طرح پارٹی کے اندرونی تنظیمی حالات یا کیبنٹ کی حالت یہ تھی کہ محمد خان صاحب کو سب سے زیادہ صوبائی ترجمان مقرر کرنے اور ہٹانے اور بٹھانے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ شوکت یوسف زئی صاحب، اس کے بعد اجمل وزیر صاحب، ان کے بعد کامران بنگش صاحب اور آخر میں گیسٹر صاحب سیف صاحب۔ غالباً شوکت یوسف زئی صاحب 2 بار ترجمان بنے۔ یہ ان کی سنجیدگی کا یا ان کی کیبنٹ کی کارکردگی کا یا ان کی گورننس کی یہ حالت رہی ہے۔ کرپشن اتنا عام رہا کہ ان کے ایک بھائی احمد خان کے بارے میں کہا جاتا رہا کہ وہ ڈیفیکٹو چیف منسٹر ہے۔ ملاکنڈ ڈویژن خصوصاً سوات جیسے حساس اور اہم اور مالدار علاقے کو اس لیے احمد خان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ ان کے بھائی تھے۔ ان کے ایک اور بھائی نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر جو ہائی لیول اپوائنٹمنٹس ہو رہی تھی، ٹرانسفرنس ہو رہی تھی، اس پر پہلے احمد خان کا دستخط ہونا یا ان کی ریکمنڈیشن کا ہونا یا کال کا آنا یہ لازمی ہوا کرتا تھا۔ بعد میں پتہ چلے گا کہ باقی تو چھوڑا کہ سوات میں ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ پورے انتظامیہ کو، پورے سسٹم کو دونوں بھائیوں نے یرغمال بنایا۔ ایک بدترین دور رہا، باوجود اس کے کہ بہت سے صحافی، بہت سے لوگ ان کو شریف بندہ کہہ رہے ہیں۔ اس صوبے کو شرافت کی ضرورت نہیں تھی، اس صوبے کو حکومت کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ کہنا انتہائی مبالغہ ہے کہ محمد خان صاحب کی حکومت میں کرپشن کا کوئی کیس یا کرپشن کے کیسز نہیں آئے۔ بہت سے آئے بھی، بہت سے، سب سے زیادہ کیسز نیب میں محمد خان صاحب ہی کے دور حکومت یا ان سے پہلے کی حکومت، جو کہ ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت تھی، انہی دور میں رجسٹر بھی ہوئی۔ مگر جس طرح باقی جگہوں پر عمران خان صاحب اور ان کی حکومت اور پارٹی کو ریلیکسیشنز حاصل تھی، یہاں پر بھی وہی صورتحال بنی۔ ہیلی کاپٹر کا استعمال، فیڈرل گورنمنٹ کو نہ ماننا، لوگوں کو گالی گلوچ دینا، خیبر پختونخوا کے وسائل کو تحریک انصاف اور ان کی کیمپینز کے لیے، مارچوں کے لیے استعمال کرنا، بدترین قسم کی انتظامی معاملات کو بنانا، اس کا راستہ ہموار کرنا، نااہل ترین اور جونیئر ترین بیوروکریٹس کو اہم عہدے دینا، فیک تھریٹ الرٹس جاری کرنا، خیبر پختونخوا کے سی ایم ہاؤس کو پولیٹیکل بارگیننگ کے لیے اور بعد دیگر سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنا، اور جو مالی مسائل ہے یا مالی جو وسائل ہے اس کو عجیب طریقے سے ایک کلرک کی طرح، بابو کی طرح ٹریٹ کرنا اور اس کو اس پر اپنا حق جتانا، اس کو اپنا سمجھنا۔ یہ وہ خصوصیات تھی جو کہ محمد خان صاحب پر اس میں موجود تھی یا اس کو حاصل تھی، چند مرات بھی۔ آخر میں جب 10 اگست کو انہی کے حلقے میں عمران خان صاحب کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اور ایک مذاکراتی عمل کے ذریعے طالبان افغانستان سے آ کر قابض ہو گئے یا انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی اور حملے کیے، اس کے بعد محمد خان صاحب کا جو رول سامنے آیا وہ چیف ایگزیکٹو سے زیادہ ایک خوفزدہ بچے کا رول تھا۔ ان کے بارے میں، ان کے بھائی کے بارے میں، ان کے ایک رائٹ ہینڈ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ نہ صرف یہ کہ خود بتا دیتے رہے، بلکہ ایک فیز میں انہوں نے
دوسروں سے بتوا دلوانے میں اور پہنچانے میں بھی بنیادی کردار ادا کیا. جس طریقے سے وہ دفاع کرتے رہے اور وہ سوات ہی نہیں گئے، انہوں نے ان تمام حالات پر آنکھیں بند کی اور بعد میں یہ الزام لگانا شروع کیا انہوں نے، مراد سعید نے، کہ یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہو رہا ہے. وہ ایک الگ داستان ہے. اسی طریقے سے انہوں نے جس انداز میں اس برے وقت میں صوبے کے لوگوں کو، صوبے کی انتظامیہ کو، صوبے کی پولیس کو حملہ کے آگے پھینک دیا، اکیلا چھوڑ دیا، اس پر کوئی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے، بحث کرنی ہی نہیں چاہیے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. بہت سے لوگ آئے، بہت سے لوگ گئے. محمود خان صاحب بھی ان لوگوں میں شامل ہیں. مگر ایک بات بالکل واضح ہے کہ اس اہم ترین صوبے کو ان کے جب حوالے کیا گیا تھا، انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور نہ صرف یہ کہ ایک پارٹی کے چیف منسٹر بنے رہے، پارٹی کے اندر ایک گروپ کے چیف منسٹر بنے رہے، بلکہ خیبر پختونخوا کے تقریباً 3 درجن اضلاع میں وہ صرف سوات اور سوات میں پھر اپنے حلقے کے چیف منسٹر بنے رہے. کوئی بھی کسی بھی حوالے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو چیف منسٹرز کی لسٹ ہے، جو بورڈ پر نام لکھے ہوئے ہیں، ان میں جو آخری چیف منسٹر رہا ہے منتخب محمود خان صاحب، اس کے حصے میں کوئی نیک نامی آئی ہے یا کوئی کامیابی آئی ہے. کوئی بھی کسی بھی دلیل کی بنیاد پر ان کو خیبر پختونخوا کا یا کسی بھی صوبے کا پورے اگر اسٹرکچر کو آپ دیکھ لیں، ایک کامیاب وزیر اعلیٰ کہہ سکتا ہے.